میرا مدعا یہ ہے کہ اب یہ جو سال ختم ہو رہا ہے، اس سال پر ہم غور کر لیں، ہر ناحیے سے، ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، والدین کی خدمت کے اعتبار سے، اولاد کی تربیت کے اعتبار سے، مسجد کی آبادی کے اعتبار سے، ہمارے اپنے قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے، ہمارے اپنے قرآن اور شریعت کو سمجھنے کے اعتبار سے کہ بھئی 2025 سے پہلے ہمارا نالج دین کے لیے، اسلام کے لیے جتنا تھا، کیا ابھی بھی اتنا ہی ہے یا کچھ بڑھ گیا؟ ہمارے بچے قرآن کریم جتنا پڑھنا جانتے تھے ابھی بھی اتنے ہی ہے یا کچھ زیادہ ہو گیا؟ ہمارے اپنے گھروں کی جو عورتیں دین جانتی تھیں، کیا 24 میں جتنا جانتی تھی 25 ختم ہو رہا ہے تب بھی اتنے ہی جانتی ہیں یا کچھ اور ہے؟ ہمارا اپنا والدین کے ساتھ معاملہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو میرے دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2025 کا آخری مہینہ اور اس مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ چار و ناچار، چاہے یا نہ چاہے، دنیا بھر میں یہ ماحول بس پیدا ہونے والا ہے کہ ایک سال ختم ہو رہا اور دوسرا نیو ایئر شروع ہو رہا، اور اس کی خوشیوں کی تیاریاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہماری گلی کوچوں میں، ہماری بستیوں میں ہونے لگے ہیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک سال کے ختم ہونے اور دوسرے سال کے شروع ہونے پر اسلام کیا پیغام دیتا ہے، اور ہمارے اپنے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں نیو ایئر کے بہانے پر جو رنگریلیاں کرتے ہیں، اس کے حساب سے ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ہم جاننے کے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر اور قرآن کریم کی کئی ساری آیتوں کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو وقت فراغت کا ہے، جو وقت فری ہے، جب جوانی موجود ہے، جب پیسہ موجود ہے، جب فرصت ہے، تو اے لوگوں اس فرصت سے آخرت کو خرید لو، اس پیسے سے آخرت کو قرضہ دے دو۔ اے لوگوں تمہیں جو جوانی مل رہی ہے اس جوانی کو استعمال کرو اور اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو رگڑو، سجدے کرو، اور جو کچھ اس جوانی کے ذریعے سے کر سکتے ہو کرو اور اللہ کو راضی کر لو۔ اس مفہوم کی کئی ساری قرآن کی آیتیں موجود ہیں اور احادیث موجود ہیں۔ تو جب ایک سال ختم ہو رہا ہو تو لوگ جو خوشی منانے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں اور آگے بھی یہی کرتے رہیں گے، اور آج کے اس ہفتے میں بھی لوگ اسی تیاری میں مشغول ہیں، تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ اگر ایک سال کے ختم ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ روز کی بات وہ کرتے ہیں۔ صحابہ میں بھی کئی صحابہ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو نوچتے، پکڑتے، آئینے کے سامنے ٹھہرتے اور کہتے کہ آج کا دن چلا گیا، روتے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ آج کا دن گزر گیا، آج کا ہفتہ گزر گیا، آج کا مہینہ گزر گیا، زندگی کے اتنے سال گزر گئے، لیکن ابھی تک ہم جنت کا کوئی توشہ تیار نہیں کر لیا۔
جہنم میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کی ہم نے فکر نہیں کی۔ میرے دوستو، اتنے بڑے صحابہ اکرام ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، ان لوگوں نے اپنے گئے ہوئے وقت کو اتنا وہ کیئر کر رہے تھے، حالانکہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، خود قرآن کریم نے کہہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اکرام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ وقت کے گزرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت خراب ہو گیا، یہ اس لیے وہ روتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا جب یہ 2025 کا سال ختم ہو رہا ہو تو ہمیں بھی اپنی زندگی کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، احتساب کرنے کی ضرورت ہے، حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ پورا سال ہمارے نظروں کے سامنے سے گزر گیا۔ میں آپ جب کبھی بات کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دوستوں کی بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی 25 ابھی تو شروع ہوا تھا، ختم بھی ہو گیا۔ جمعہ تو ایسا ہو رہا کہ بھئی ایسا مسجد کے باہر نکلے تک پھر جمعہ آ جا رہا۔ ابھی تنخواہ جو ہے ایسا لگ رہا کہ بھئی 30 تاریخ آ جا رہی، لیکن پتا چل رہا کہ بھئی ابھی تو 1 تاریخ سے ہم آئے تھے۔ تو یہ سال بھی ایسے ہی گزر رہا۔ تو میرے دوستو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس پورے سال میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ جب بات اس کی ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کو اپنے اپنے حساب سے کیلکولیشن اپنے ذہنوں میں آتا۔ کوئی نمازی اور پرہیزگاری ہوگا تو وہ سوچے گا کہ الحمدللہ میں نے تو نماز ادا کر لی۔ کوئی کاروباری ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو بہت کما لیا۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گے تو وہ کہیں گے میں تو 25 میں اچھے خاصے مارکس لا لیے۔ میرے دوستو، یہ جو الگ الگ سبجیکٹ ہے، دین اسلام اور دین شریعت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ تمام انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ میں کاروبار میں سکسیس ہوں اور بس، اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں سکسیس ہوں اور بس، اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ میں پڑھنے پڑھانے میں سکسیس ہوں اور بس، اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسجد کو چلا رہا ہوں، مسجد کی کمیٹی میں ہوں اور میں سکسیس ہوں تو بس، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں جمعہ پڑھا لے رہا ہوں بس ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھا لے رہا ہوں، امام ہوں بس ہے، کوئی سمجھے کہ میں مؤذن ہوں بس ہے، تو میرے دوستوں کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ شریعت جو کہتی ہے وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں تمام کے اندر صحیح ہونا چاہیے۔ جو نمازی ہیں ان کا کاروبار بھی صحیح ہو، جو کاروباری ہیں ان کے نمازیں بھی ہو، جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تعلیم بھی صحیح ہو اور ان کے اخلاق بھی صحیح ہو، اور وہ بھی مسجد کو آباد کرنے والے ہوں۔ جو بڑے ہیں وہ صرف مسجد کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا، ان کو اپنے بستی کا بھی خیال کرنا ہوگا، اپنے خاندان کا بھی خیال کرنا ہوگا، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ اس پورے سال بھر میں ہم نے جس پہلو میں ہم نے ذمہ داری ادا نہیں کی ہے، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرنا اور اس پر افسوس کرنا، یہ سال گزرنے پر ضروری ہے۔ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے چونکہ یوں کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم کھا کر اللہ رب العزت نے کہا کہ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ میرے دوستو، ان آیتوں میں پوری زندگی کا نچوڑ موجود ہے۔ ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا، ہمیں دین کی دعوت بھی دینی ہوگی، ہمیں ظلم بھی برداشت کرنا ہوگا اور ظالم کا ہاتھ بھی پکڑ لینا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔ ہماری صحت بھی صحیح ہو، ہمارا ایجوکیشن بھی صحیح ہو، ہماری مسجدیں بھی آباد ہو، ہمارے پڑوس بھی مطمئن ہو، ہمارے خاندان والے بھی اچھے ہوں، یہ ساری چیزیں میرے دوستوں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا مدعا یہ ہے کہ اب یہ جو سال ختم ہو رہا ہے، اس سال پر ہم غور کر لیں، ہر ناحیے سے، ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے، والدین کی خدمت کے اعتبار سے، اولاد کی تربیت کے اعتبار سے، مسجد کی آبادی کے اعتبار سے، ہمارے اپنے قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے، ہمارے اپنے قرآن اور شریعت کو سمجھنے کے اعتبار سے کہ بھئی 2025 سے پہلے ہمارا نالج دین کے لیے، اسلام کے لیے جتنا تھا، کیا ابھی بھی اتنا ہی ہے یا کچھ بڑھ گیا؟ ہمارے بچے قرآن کریم جتنا پڑھنا جانتے تھے ابھی بھی اتنے ہی ہے یا کچھ زیادہ ہو گیا؟
ہمارے اپنے گھروں کی جو عورتیں دین جانتی تھیں، کیا 24 میں جتنا جانتی تھی 25 ختم ہو رہا ہے تب بھی اتنا ہی جانتی ہے یا کچھ اور ہے؟ ہمارا اپنا والدین کے ساتھ معاملہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو میرے دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت ایک اہم بات، ہماری بستیوں کی مسجدوں میں دینی تعلیم کا جو نظام ہے وہ چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ ہماری بستی کی مسجدوں کے اندر آبادی کا جو معاملہ ہے وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ تو آپ دیکھ چکے ہیں 2025 میں کئی ساری مسجدوں کو تالے لگ گئے، کئی ساری مسجدوں کو ڈھا دیا گیا۔ کہیں نہ کہیں میرے دوستو اس کے قصوروار اس بستی کے لوگ بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، میں نے جو خطبے میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسروں کے جیسے تہوار میں شامل ہوگا، ان جیسا کرے گا، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ تو یہ جو ہیپی نیو ایئر کا جو معاملہ ہے یہ بھی دوسروں کا ہے، یہ عبادت ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرسچنز کی عبادت ہے، تو ان کی عبادت میں مسلمانوں کو شامل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو کسی نے وش کیا تو واپس آپ اس کو ریٹرن میں بھی وش کریں تب بھی ہم گنہگار ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، بالکل ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ تو ہمارے عید میں ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، تو بھائی ان کا دین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ دوسروں کے تہوار میں وہ مبارکباد دے، اور ہمارا دین جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لکم دینکم ولی دین، صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی ہمارا دین ہمارے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، ہمارے اندر ہمدردی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں، دوسرے مذاہب میں موجود نہیں ہے، لیکن دین اسلام میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہمدردی کرنا، انسانیت کا لحاظ کرنا، ہم وطنوں کا لحاظ کرنا، پڑوسیوں کا لحاظ کرنا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ہے۔ لیکن ان کے تہوار میں، ان کے پوجا پاٹ میں، ان کے مذہبی چیزوں میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی کسی بھی حد میں، میسج میں ہو یا واٹس ایپ میں ہو، انسٹاگرام میں ہو، فون پر ہو، یا کسی بھی اعتبار سے، نہ ہم میری کرسمس کہہ سکتے ہیں اور نہ ہم ہیپی نیو ایئر کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں ڈال لیں۔ اگر ہم کہیں گے تو ہم مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے اور ہم اس طرح کے رسومات سے، جس سے ہمارے دین پر، اسلام پر، ایمان پر آنچ آتی ہو، ایسے ہر قدم سے انشاءاللہ ہمارے نوجوان بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ابا